میرا نام رمضان ہے۔ میری امی بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ علاقے والوں کے مجبور کرنے پر میرے ابو نے دوسری شادی کر لی۔ میری عمر اس وقت 19 سال ہے۔ میرے ابو جان ایک ٹرک پر ڈرائیوری کا کام کرتے ہیں اور اس لیے وہ مہینے میں صرف 2 دن کے لیے ہی گھر آتے ہیں اور کبھی کبھی 2 مہینے بعد بھی آتے ہیں۔ میری نئی امی کا ایک چھوٹا بیٹا ہے، یعنی میرا چھوٹا بھائی، اس لیے گھر میں میری سوتیلی ماں، چھوٹا بھائی اور میں ہوتے ہیں۔ میری سوتیلی ماں کی عمر تقریباً 28 سال ہے اور میں انہیں پیار سے چھوٹی امی بلاتا ہوں۔ میری امی میرے ابو سے بہت چھوٹی ہیں اور ان کو دیکھ کر نہیں لگتا تھا کہ وہ شادی شدہ اور ایک بچے کی ماں ہیں۔ ابو جب بھی گھر آتے ہیں اس میں بھی ایک دن آرام کرنے میں گزارتے ہیں اور پھر اگلے دن اپنے کھیتوں میں چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ میں ہر روز ہی کھیتوں میں ایک چکر ضرور لگاتا ہوں، لیکن ابو پھر بھی لازمی جاتے ہیں۔ وہ ہمیشہ مجھے کہتے ہیں کہ رمضان بیٹا، مجھے تم پر پورا اعتماد ہے، لیکن میں پھر بھی اپنی تسلی کے لیے جاتا ہوں۔ اسی لیے وہ امی کو وقت ہی نہیں دے پاتے اور امی کی مشکل اور بڑھ جاتی۔ اس لیے میں نے اپنی سوتیلی ماں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ میں نے انہیں کئی بار اکیلے میں روتے ہوئے دیکھا اور امی کا کمرہ علیحدہ تھا اور اس کمرے کے ساتھ ایک سٹور روم تھا۔ اس سے آگے میرا کمرہ تھا۔ امی کے کمرے کی دوسری طرف کچن اور باتھ روم تھا۔ میں اکثر کچن سے کچھ لینے آتا یا فریش ہونے کے لیے آتا تو چھوٹی امی کے رونے کی آواز آتی تھی، لیکن جب بھی میں پوچھتا وہ ہمیشہ سر درد کا بہانہ کر کے ٹال دیتی۔ میں نے اپنے دل میں ان کی مدد کرنے کا فیصلہ تو کر لیا، مگر یہ تو تب ہی ممکن تھا جب امی کو بھی اس مدد کی خواہش ہو۔ ایک دن میں کھیتوں میں جانے کے لیے تیار ہو کر نکلا، مگر وہاں جا کر معلوم ہوا کہ آج تو نہری پانی کی باری ہماری نہیں ہے۔ میں بہت مایوس ہوا کیونکہ میں تو کھاد اور سپرے بھی ساتھ ہی لے گیا تھا۔ وہ وہیں رکھے اور کچھ وقت وہاں اپنے ملازموں کے ساتھ گزارا اور پھر واپس گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت تک تو میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ آج کے دن میرا سب کچھ بدلنے والا ہے۔ مزدوروں کے پاس سے سیدھا گھر پہنچا اور دروازہ کھول کر اندر گھر میں داخل ہو گیا۔ اندر جا کر میں نے سوچا کہ امی کو بتا دوں کہ میں واپس آ گیا ہوں، مگر جب انہیں بتانے کمرے میں گیا تو وہ اپنے کمرے میں موجود تھی۔ باہر امی کی جوتیاں رکھی تھی۔ میں بے دھڑک کمرے میں چلا گیا، لیکن میرا تو جیسے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ پھر جب میں اپنے ہوش و حواس میں آیا اور غور سے دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اپنے کمرے میں اپنے ہاتھوں سے گھر کا کام کر رہی تھی۔ میں وہاں رکا نہیں اور واپس جانے ہی والا تھا کہ امی کی نظر مجھ پر پڑی۔ میں بھی فوراً واپس مڑا اور جاتے جاتے اونچی آواز میں غصے سے بولا، دروازہ تو لاک کر لیا کریں۔ میں اسی وقت باہر نکلا اور کھیتوں میں جا کر گھومنا شروع کر دیا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں گھر کیسے جاؤں گا اور امی کا سامنا کیسے کروں گا۔ اگر انہوں نے ابو کو بتا دیا تو ابو کیا سوچیں گے، یا پھر ماموں کو بتا دیا تو اس سے آگے میں سوچ بھی نہیں سکا۔ جب کھیتوں میں چل چل کر تھک گیا تو گھر کی طرف روانہ ہوا۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ابو نے اگلے مہینے ہی آنا تھا اور میرا یہ سوچ کر دل گھبرا رہا تھا کہ اگر امی نے فون کر کے ابو کو بتا دیا تو پھر میرا کیا ہوگا۔ ابھی کچھ دیر ہی ہوئی کہ کمرے کا دروازہ بجنے کی آواز آئی۔ میں نے اپنے اندر ہمت کر کے اندر آنے کا بولا۔ امی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ وہ اب دوسرے کپڑوں میں تھی۔ امی میرے ساتھ آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ امی نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور بولی، رمضان بیٹا، میں امید کرتی ہوں کہ آج جو بھی ہوا اسے بھول جاؤ گے۔ میں نے سر ہلا دیا، مگر میرے لیے تو سب کچھ بدل ہی چکا تھا کہ کوئی امید نہیں تھی۔ امی کے کمرے سے جانے کے بعد میں کافی دیر تک ان کے بارے میں سوچتا رہا۔ رات کے کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں سونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ پھر ایسے ہی پورا مہینہ خیریت سے گزر گیا اور کوئی بات نہ ہوئی۔ آج کھیتوں میں ہماری باری تھی۔ جب صبح میں مزدوروں کے لیے ناشتہ لے کر جانے لگا تو امی بولی، رمضان بیٹا، آج تم جلدی آ جانا۔ میں نے جلدی سے ناشتہ پہنچایا اور ضروری ہدایت دے کر گھر واپس آ گیا۔ گھر آتے ہی امی نے مجھے کام پر لگا دیا۔ میں کھانا بنانے میں اور گھر کی صفائی میں ان کی مدد کرنے لگا۔ میں نے امی سے پوچھا، امی آج اتنا زیادہ کھانا کس لیے؟ تو امی بولی، آج تیرے ابو کے ساتھ ان کے کچھ ڈرائیور دوست بھی آ رہے ہیں۔ رمضان تم جا کر ان کے لیے بیٹھک میں انتظام کر دو۔ میں مہمانوں کے لیے انتظام کرنے چلا گیا۔ شام ہونے کو تھی اور امی سارے کام کرنے کے بعد بہت تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ امی بولی، رمضان میں بہت تھک گئی ہوں، میں تھوڑا آرام کرتی ہوں اور پھر تیار بھی ہونا ہے۔
تمہارے ابو اور ان کے دوست آتے ہی ہوں گے، تم بھی اپنے کمرے میں جا کر تھوڑی دیر ریسٹ کر لو۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات کو تقریباً 9 بجے گھر کی بیل بجی، گھر کھلنے کی آواز آئی اور ساتھ ہی ابو کی آواز آئی۔ ابو شاید میرا ہی پوچھ رہے تھے۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر ابو کے پاس چلا گیا، ابو کو سلام کیا۔ ابو نے کہا رمضان میرے دوستوں کے پاس بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ میں ابو کے دوستوں کے پاس چلا گیا، تھوڑی دیر بعد ابو بھی وہیں آ گئے۔ میں ابو اور ابو کے دوست کھانے کی ٹیبل پر گئے۔ کھانا کھانے کے بعد ابو اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھک میں چلے گئے۔ میں برتن وغیرہ سمیٹنے میں امی کی مدد کرنے لگ گیا۔ امی جلدی جلدی ہاتھ چلا رہی تھی۔ آج مجھے ان کی جلد بازی اچھی طرح سمجھ آ رہی تھی۔ سارے برتن سمیٹنے کے بعد امی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پھر کافی دیر بعد ابو گھر آئے اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں اٹھا اور گھر میں چکر لگانے لگا۔ ایک مرتبہ میں نے امی کے کمرے میں جھانکا تو امی دیکھا امی اور ابو گھر کا کام کر رہے تھے۔ تبھی اچانک امی نے مجھے دیکھ لیا، پیچھے ہٹا۔ اگلے دن ابو اور ان کے دوست واپس کام پر چلے گئے، لیکن میں اور امی پورا ہفتہ ایک دوسرے سے نظریں نہ ملاتے اور ایک دوسرے سے زیادہ بات نہ کرتے، مگر ویسے نارمل رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ اب یہ سوچ کر میری ٹینشن بڑھتی جا رہی تھی اور مجھے پورا یقین تھا کہ امی نے ایک نہ ایک دن ضرور مجھ سے بات کرنی ہے۔ پھر میں انہیں کیا جواب دوں گا، اس لیے میں پورا دن کھیتوں میں گزارنے لگا۔ ابو تو تب کے واپس آ چکے تھے، لیکن میں امی کا سامنا کرنے سے ڈر رہا تھا، مگر شام کو تو مجھے گھر واپس جانا ہی ہوتا تھا۔ شام کو جب میں اپنے گھر پہنچا اور چپ چاپ اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا، کیونکہ میرا کھانا بھی مجھے میرا چھوٹا بھائی میرے کمرے میں دے جاتا تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میرے کمرے کے باہر مجھے قدموں کی آواز سنائی دی۔ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اندر آنے کا کہا تو امی نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ وہ میرے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ امی بولی دیکھو رمضان، وہ جو ہوا وہ میری غلطی تھی اور میں اس پر شرمندہ بھی ہوں، لیکن تم نے جو حرکت کی ہے مجھے امید نہیں تھی کہ تم اتنی گھٹیا حرکت کر سکتے ہو۔ امی پھر بولی عمر کے جس حصے میں تم ہو میں سمجھ سکتی ہوں کہ اس میں اکثر اس طرح کے خیالات آتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنی ہی ماں اور ابو کو اس طرح گھر کے کام کرتے دیکھو۔ میں نے تمہارے ابو کو اس لیے نہیں بتایا کہ اگر میں انہیں بتا دیتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا، لیکن اگر تم نے دوبارہ اس طرح کی حرکت کرنے کا سوچا بھی تو میں بغیر کچھ سوچے سمجھے تمہارے ابو کو بتا دوں گی، اور اس کے بعد تمہارا جو ہوگا وہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا بولوں۔ آخر کار میں نے ہمت کر کے بولنا شروع کیا۔ میں بولا اس دن صبح جو بھی ہوا اس میں میری بالکل بھی غلطی نہیں تھی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ گھر کا کام کر رہی ہیں تو میں کمرے میں کبھی نہیں آتا، لیکن پتہ نہیں میرے دماغ کو کیا ہو گیا۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ آج تک میں نے آپ سے زیادہ حسین عورت دیکھی ہی نہیں۔ میں جانتا ہوں جو کچھ بھی میں نے کیا وہ بالکل غلط تھا، میں بہت شرمندہ ہوں، پلیز آپ مجھے معاف کر دیں، ایسی غلطی دوبارہ نہیں ہوگی۔ میں معصوم سی شکل بنا کر بیٹھا رہا۔ چھوٹی امی غصے سے بولی اچھا ٹھیک ہے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ جب میں نے تمہیں دیکھ لیا تو اس کے بعد تم وہاں کیوں رہے، چلے کیوں نہیں گئے؟ اس کے بعد وہ بغیر کچھ کہے میرے کمرے سے نکل گئی۔ اب میں ہمیشہ ان سے نظریں چراتا رہا، لیکن پھر آہستہ آہستہ کچھ عرصے کے بعد سب کچھ نارمل ہو گیا۔ اس دن کے بعد کافی دنوں تک میں نے کوشش کی کہ مجھے دوبارہ بھی ویسا ہی موقع ملے، لیکن امی محتاط ہو چکی تھی۔ کئی سال گزر چکے تھے اور اب میری عمر 28 سال ہو چکی تھی۔ آج سے 6 سال پہلے میری شادی بھی ہو چکی تھی، لیکن میرا ذہن ابھی بھی ویسا ہی ہے۔ امی اب پہلے سے بھی بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان کے لیے اب اکیلا رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ امی کی پریشانی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ ایک دن میری نانی آئی اور سیدھا امی کے کمرے میں گئی۔ امی اس وقت بھی رو رہی تھی۔ جب میری امی نے اپنی امی کو دیکھا تو انہوں نے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کی۔ نانی نے فوراً اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا۔ میری امی میری طرف پلٹی اور مجھ سے بولی رمضان تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ میں وہاں سے
نکل کر اپنے کمرے میں جانے کی بجائے ان کے کمرے کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے ان کی آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ تب میری امی بولی، امی جان اب میں اکیلے رہ کر بہت تھک گئی ہوں۔ رمضان کے ابو اپنی عمر کے اس حصے میں ہیں جس میں شاید ان کی طاقت ختم ہو گئی ہے، مگر میری عمر ابھی تھوڑی ہے۔ وہ جب بھی گھر آتے ہیں تو اکثر بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پورا ایک مہینہ میرے لیے گھر میں رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ میری نانی بولی، دیکھ بیٹی، تیرا شوہر 2 مہینے بعد یا مہینے بعد ہی صحیح لیکن گھر تو آتا ہے۔ اپنی چھوٹی بہن کو تو دیکھ، اس کے پاس ہوتے ہوئے بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ میری امی کو یہ بات شاید پہلے معلوم نہیں تھی۔ انہوں نے یہ بات سنتے ہی حیران ہو کر کہا کہ کیا مطلب امی؟ میں کچھ ٹھیک سے سمجھی نہیں۔ میری نانی بولی، بس جو سمجھا وہی ٹھیک ہے، مجھے بھی یہ بات اس کی شادی کے بعد معلوم ہوئی۔ میری امی یہ سن کر ہکی بکی رہ گئی۔ انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیا۔ انہیں اب اپنی بہن پر بہت زیادہ پیار آنے لگا تھا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد میری امی بولی، تو آپ ہی نے اتنا عرصہ کیسے گزار دیا، اور وہ بھی مجھے یا کسی اور کو علم ہی نہیں ہونے دیا؟ امی بہت زیادہ حیران تھی، وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ نانی بولی، لیکن اس کا شوہر بہت اچھا انسان ہے، وہ اس کا بہت خیال رکھتا ہے، اس لیے مجھے بھی ان کی عزت کا خیال ہے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں ابھی دروازہ کھول کر اندر جاؤں، لیکن نہیں گیا۔ اس دن میں نے اپنا ایک فیصلہ کیا، اور اگلی مرتبہ جب ابو گھر آئے تو میں نے کہا، ابو میں بھی آپ کی طرح ڈرائیور بننا چاہتا ہوں۔ ابو نے پہلے تو انکار کیا، لیکن پھر وہ بھی مان گئے، کیونکہ اگر میں گھر رہتا تو میں ضرور کوئی غلط کام کرتا۔